السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت جو صبر کر گئی۔ شوکت علی کا بنگلہ شہر کی پوش آبادی میں تھا۔ اونچے گیٹ، سیکیورٹی گارڈ، اندر سبز لان، مہنگی گاڑیاں، گھر میں ہر سہولت تھی۔ ڈرائیور رشید، خانسامہ رحمت، کام کرنے والی بڑی عمر کی عورت اماں صغرا۔ مگر اس بڑے گھر میں ایک چیز ہمیشہ کم تھی: سکون۔ زینب جو اکیلی نہیں تھی، پھر بھی تنہا تھی۔ زینب اس گھر کی مالکن تھی، مگر اختیار کے بغیر۔ نوکر موجود تھے، مگر شوکت کا حکم تھا: بیگم کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اوپر کے حصے میں کوئی بلا وجہ نہیں جائے گا۔ اس لیے زینب خود کھانا پکاتی، خود سمیٹتی اور خود صبر کرتی۔ اماں صغرا سب جانتی تھی۔ وہ کئی بار زینب کے بکھرے آنسو دیکھ چکی تھی۔ ایک دن آہستہ بولی: بی بی، آپ اکیلی کیوں سب سہتی ہیں؟ زینب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا: کیونکہ بعض بوجھ بانٹے نہیں جاتے، صرف اللہ کو دیے جاتے ہیں۔ شوکت علی طاقت، غرور اور حرام شوکت شہر کا بڑا بزنس مین تھا، اور لوگ کھڑے ہو جاتے، آوازیں نرم ہو جاتی، مگر اس کا کاروبار صاف نہیں تھا۔ سود، جعلی کاغذات، مزدوروں کی روکی ہوئی تنخواہیں۔ ایک دن فیکٹری کا مزدور آیا۔ اس کی بیٹی شدید بیمار تھی۔ صاحب، 3 مہینے کی مزدوری۔ شوکت نے غصے میں کہا: باہر نکلو، کام نہیں کیا تو پیسے کہاں سے آئیں؟ نوکر رشید نے سب سنا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ روزی شوکت کے ہاتھ میں۔ وہ رات جب سجدے میں عرش تک پہنچا، اسی رات شوکت غصے میں گھر آیا۔ کھانا ٹھنڈا ہے، پلیٹ دیوار سے لگی، چاول بکھر گئے۔ رحمت اور اماں صغرا نیچے کھڑے کانپ گئے۔ زینب نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے جھک کر چاول سمیٹے۔ اماں صغرا سے رہا نہ گیا: بی بی، چھوڑ دیں۔ زینب نے بس اتنا کہا: اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کے آخری پہر زینب سجدے میں تھی۔ یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، اگر یہ ظلم ہے تو انصاف کر۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں شوکت کا سب سے بڑا گودام جل کر خاکستر ہو گیا۔ حرام کی بنیاد ہل گئی۔ صبح خبر پہنچی: کروڑوں کا نقصان ہو چکا۔ شوکت دیوانہ سا ہو گیا۔ چیخیں، گالیاں، فون۔ گھر میں خاموشی تھی۔ زینب نے آرام سے کہا: ہر نقصان سزا نہیں ہوتا، کبھی تنبیہ بھی ہوتا ہے۔ شوکت نے گھورا: خاموش رہو۔ مگر اندر خوف جاگ چکا تھا۔ کھل کر بددعا اور خواب آخرت۔ چند دن بعد وہی مزدور پھر آیا: صاحب، بچی انتقال کر گئی۔ شوکت ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر سخت آواز آئی: نکلو یہاں سے۔ رات کو شوکت نے خواب دیکھا: ایک تپتا میدان، پیاس، چیخیں، حساب۔ ایک آواز: یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے حرام کھایا اور حق دبایا۔ وہ چیخ کر جاگ اٹھا۔ پہلی بار زینب بولی۔ فجر کے وقت شوکت نے زینب کو جائے نماز پر دیکھا۔ کانپتی آواز میں بولا: اگر میں سب چھوڑ دوں تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ زینب نے برسوں بعد مضبوط لہجے میں کہا: اللہ چھوڑنے والوں کو نہیں، لوٹ آنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ توبہ اور بدلہ ہوا شوکت نے کاروبار بند کیا، سود ختم کیا، مزدوروں کو بلایا۔ ڈرائیور رشید اور خانسامہ رحمت بھی گواہ تھے۔ اس نے سب کے سامنے کہا: جس کا حق رکا ہے وہ آج لے جائے۔ گھر کے نوکروں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں صغرا دل ہی دل میں بولی: بی بی کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ قیمت جو صبر مانگتا ہے۔ چند ماہ بعد زینب بیمار پڑ گئی۔ بیماری خاموش تھی، جیسے وہ خود۔ ایک رات اس نے شوکت کا ہاتھ تھاما: میں نے صبر اس لیے کیا کہ تم نہ ٹوٹو، میں خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ فجر سے پہلے زینب دنیا سے رخصت ہو گئی۔
انجام جو عبرت بن گیا۔ آج شوکت ایک فلاحی ادارہ چلاتا ہے، گھر میں اب بھی نوکر ہے مگر لہجہ بدل چکا ہے۔ ہر جمعہ وہ زینب کی قبر پر جا کر کہتا ہے، تو صبر کر گئی اور میں آخرت پا گیا۔ اماں صغرا اکثر کہتی ہے، ایسی عورتیں مرتی نہیں، یہ اصلاح بن جاتی ہیں۔ عورت کا صبر کمزوری نہیں، قوت ہے۔ نوکر، خاندان، سماج سب ظلم کے گواہ ہوتے ہیں۔ حرام وقتی آسائش دائمی نقصان ہے، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔